اسلاف شناسی میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ 3 کے اندر آج ہم تذکرہ سنیں گے ایک بہترین مفسر، محدث، مصنف، عالم، شیخ الحدیث، مفتی اور شاعر کا۔ جی ہاں ناظرین کرام، آج تذکرہ کرتے ہیں مفتی فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ 15 رمضان المبارک کو آپ کا یوم وصال ہے، جبکہ آپ نور احمد اویسی کے ہاں 1932 سنہ ہجری سنہ عیسوی میں ضلع رحیم یار خان تحصیل خانپور کے گاؤں حامد آباد میں پیدا ہوتے ہیں۔ آپ نے بچپن کے اندر ناظرہ قرآن کریم کی تعلیم اپنے والد گرامی سے حاصل کی۔ اس کے بعد حفظ قرآن کی طرف اپنے آپ کو موو کر لیتے ہیں۔ حفظ قرآن کی تکمیل کے بعد کم و بیش 1946 کے اندر درس نظامی یعنی عالم کورس کے اندر داخلہ لیتے ہیں، اور 1951 یا 52 کے اندر ان اساتذہ کرام سے درس نظامی کے اندر جو ہے وہ تکمیل کر لیتے ہیں، جبکہ دورہ حدیث شریف کے لیے محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور وہاں سے سند فراغت حاصل کرتے ہیں۔ آپ کی تدریسی زندگی پر اگر ہم نگاہ ڈالیں تو جامعہ رضویہ فیصل آباد سے فراغت کے بعد اپنے آبائی گاؤں حامد آباد چلے جاتے ہیں اور وہاں پر مدرسہ منبع الفیوز کا سنگ بنیاد رکھتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین کرام، اس سلسلے کو منقطع نہیں کرتے بلکہ یہاں سے کثیر طلبہ کرام علم دین سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ بہرحال 1963 میں خانپور سے بہاولپور کی طرف منتقل ہوتے ہیں اور وہاں مختلف مقامات پر مساجد کو دارالعلوم والارشاد کا درجہ دیتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہ سلسلہ یہاں بھی ختم نہیں ہوتا بلکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1963 میں ایک قطع زمین خریدتے ہیں، وہاں پر ایک مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جامعہ اویسیہ رضویہ کی بنیاد رکھتے ہیں، جہاں سے سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں طلبہ کرام علم دین سے بہرہ مند ہوتے ہیں، اور اب جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے میں علم دین کی اشاعت میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ جامعہ اویسیہ رضویہ کے اندر آپ حفظ و ناظرہ، درس نظامی، مختلف کورسز، دورات الحدیث اور دارالافتاء جیسے شعبہ جات کو قائم کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ جامعہ اویسیہ رضویہ آج بھی بہاولپور کے اندر اپنے فیوز و برکات لٹا رہا ہے اور کم و بیش 20 سے زیادہ شعبہ جات کے اندر دین کی خدمت کا فریضہ انجام دے رہا ہے۔ مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1961 میں دورہ تفسیر القرآن کا آغاز کرتے ہیں، جس سلسلے میں پنجاب کے مختلف شہروں خانپور، بہاولپور، خانیوال، فیصل آباد، بندیال، میاں والی، لاہور، مرید کے، کاموں کی، گجرانوالہ اور اس کے علاوہ دیگر صوبہ جات کے اندر جا کر کم و بیش 71 سے زائد مرتبہ دورہ تفسیر القرآن پڑھاتے ہیں، جس میں مجموعی طور پر 6000 سے زیادہ علماء نے علم تفسیر حاصل کیا۔ اللہ اکبر۔ تدریس کے علاوہ تقریر کے اندر بھی کمال فن جو ہے وہ رکھتے تھے۔ مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہترین مشغلہ تصنیف و تالیف تھا۔ جی ہاں ناظرین کرام، اگر ہم آپ کے علمی مقام کی بات کریں تو مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بچپن سے دور طالب علمی سے لے کر وقت وفات تک کم و بیش 4000 سے زائد کتب کو تصنیف فرمایا۔ گویا یوں کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی خواہش تھی کہ اللہ کریم بوقت مرگ بھی قلم ہاتھ میں رکھے۔ اللہ اکبر، یہ خواہش پوری ہوتی ہے ناظرین کرام۔ اگر ہم آپ کے زمانہ طالب علمی سے آپ کی تصنیف و تالیف کو اگر ہم کاؤنٹ کرتے ہیں تو یہ سلسلہ 4000 کتب کی تصنیف سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ آئیے آپ کی تصانیف کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین کرام، تصانیف بھی کیا شاندار اور مختلف موضوعات پر تصنیف فرماتے ہیں۔ جی ہاں، علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ،
علم اصول حدیث اور اس کے علاوہ دیگر علوم پر جو ہے وہ زبردست قسم کی کتب تصنیف فرماتے ہیں۔ چند ایک کتب جو ہے وہ ہم انشاءاللہ عزوجل ابھی ان کے نام سن لیتے ہیں۔ پہلی کتاب کار آمد مسائل کے نام سے طبع ہوتی ہے۔ اس کے بعد فیوض الرحمن ترجمہ روح البیان، فضل المنان فی تفسیری آیات القرآن، تفسیر فیض القرآن، فیض الرسول فی اسباب النزول، شرح حدائق بخشش، شرح مثنوی مولانا روم، الفیض الجاری شرح صحیح بخاری، احادیث موضوعہ، مواعظ اویسیہ، کشکول اویسی، فتاوی اویسیہ، شرح دارمی، رسائل اویسیہ، خواتین کا اسلامی نصاب۔ جی ہاں ناظرین کرام، آپ کتب کے نام سماعت کرتے چلے جائیے اور دیکھیے اللہ نے کتنا زبردست جو ہے وہ علم دین کا خزانہ قبلہ کو عطا فرمایا تھا۔ یہ سلسلہ یہاں پہ تھمتا نہیں ہے، بلکہ اور بھی کتابیں تصنیف فرماتے ہیں۔ فرشتے ہی فرشتے، علم کے موتی، سوانح خواجہ غریب نواز، گاجر کے فوائد، ناسخ والمنسوخ، دو قومی نظریہ اور علماء اہل سنت۔ جی ہاں ناظرین کرام، تاریخ تعمیر کعبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، میت کی نجات کے اسباب، ذاتی و عطائی کا فرق، اللہ اکبر۔ ابھی اور جو ہے وہ فہرست طویل ہے کہ جن کے اندر آپ کی کتب کو شمار میں لایا جا سکتا ہے۔ اور ناظرین کرام، سب سے بڑھ کر خوبصورتی یہ ہے کہ ان میں سے اکثر کتب جو ہے وہ 10 سے 15، 15 سے 20، 20 سے 25 جلدوں پر مشتمل ہیں۔ اللہ اکبر۔ گویا بچپن سے لے کے وقت وفات تک قلم ہمیشہ ہاتھ میں رہا اور اس کا فائدہ اور اس کے فوائد جو ہے وہ آج امت حاصل کر رہی ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، بہاولپور پنجاب کے اندر جامعہ اویسیہ رضویہ کے نام سے آپ نے ایک دارالعلوم قائم فرمایا، جو آج بھی قائم ہے، اور آپ کے صاحبزادگان اور پوتے اور دیگر رشتہ دار جو ہے وہ علم دین حاصل کر کے آپ کے اس جو ہے وہ سلسلے کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ آپ کے شاگردوں میں اگر ہم جو ہے وہ چیک کریں، غور کریں، تو محمد عبد الحکیم شرف قادری، اللہ اکبر، مفتی محمد ارشد القادری، محمد رضا ثاقب مصطفائی، پیر محمد اجمل قادری، علامہ محمد فاروق بندیالوی جیسے عظیم علماء آپ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، 15 رمضان المبارک 1431 ہجری بمطابق 26 اگست بروز جمعرات 2010 عیسوی کو بوقت صبح آپ اس دار فانی سے دارالبقاء کی طرف کوچ کر جاتے ہیں، جو علم دین کا ایک خزانہ امت کو دے کے گئے ہیں۔ انشاءاللہ عزوجل امت جو ہے وہ تا دم آخر اس سے فائدہ اٹھاتی رہے گی۔ آپ کی تمام علمی کاوشوں کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ آج آپ کا یوم وصال ہے، اپنے گھروں کے اندر قبلہ مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اصال ثواب کا اہتمام کیجیے۔ پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا، ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔